اوریون کی جنگ اوریون نیبولا کے وسیع و عریض علاقے میں کہکشاں فیڈریشن اور بے رحم زینو سلطنت کے درمیان ایک شدید تنازع چھڑ گیا۔ صدیوں سے یہ دو طاقتور دھڑے ستاروں کے کنٹرول کے لیے ایک تلخ جدوجہد میں بند تھے۔ گلیکٹک فیڈریشن کے فلیگ شپ سٹارلائٹ کی کمانڈر سارا ریالڈس نے نیبولا کو بھرنے والے گیس اور دھول کے گھومتے بادلوں کو دیکھا۔ جب اس نے اپنے بیڑے کو جنگ کے لیے تیار کیا تو اس کا دل امید کے ساتھ دوڑا۔ کہکشاں کی قسمت توازن میں لٹکی ہوئی تھی اور وہ جانتی تھی کہ آنے والے گھنٹے اہم ہوں گے۔ زینو ایمپائر کی افواج نیبولا کے سائے سے نکلی، ان کے پتلے سیاہ جہاں ستاروں کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ کمانڈر ریالڈس نے دانت پیستے ہوئے کہا کہ اس نے منگنی کا حکم دیا۔ دونوں بحری بیڑے لیزر فائر اور دھماکوں کے شاندار ڈسپلے میں ٹکرا گئے، جس نے خلا کی تاریکی کو روشن کر دیا۔ جیسے جیسے جنگ جاری تھی، لہر زینو سلطنت کے حق میں بدلتی دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی اعلیٰ فائر پاور اور جدید ٹیکنالوجی نے فیڈریشن فورسز کو پیچھے دھکیل دیا، جس سے وہ مغلوب ہونے کا خطرہ تھا۔ لیکن کمانڈر رینالڈس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ مضبوط عزم کے ساتھ اس نے اپنے فوجیوں کو اکٹھا کیا اور ایک جرأت مندانہ جوابی حملے کی قیادت کی۔ سٹار لائٹ نے دشمن کی صفوں میں ایک پگڈنڈی کو بھڑکا دیا۔ اس کے ہتھیار چمک رہے تھے کیونکہ اس نے زینو فلیگ شپ کے قلب تک سیدھا راستہ کاٹ دیا۔ ایک حتمی مایوس کن گیمٹ میں کمانڈر ریالڈس نے ہر جی بی کے عملے کو دشمن کے مرکزی ری ایکٹر کو نشانہ بنانے کا حکم۔ جیسے ہی زینو پرچم بردار روشنی کے اندھیرے میں پھٹ گیا، جنگ کی لہر ایک بار پھر بدل گئی۔ دشمن کے بقیہ بحری جہاز بے ترتیبی میں بکھر گئے، ان کی فوجیں ٹوٹ گئیں اور شکست کھا گئیں۔ گلیکٹک فیڈریشن فاتح بن کر ابھری تھی۔ کمانڈر رینالڈس نے میدان جنگ کے ملبے کا جائزہ لیا، اس کا دل جنگ کے نقصانات سے بھاری تھا۔ لیکن جب اس نے تنازعات کے ملبے سے چمکتے ستاروں کو دیکھا تو وہ جانتی تھی کہ ان کی قربانی رائیگاں نہیں گئی تھی۔ اوریون کی جنگ جیت لی گئی تھی، لیکن کہکشاں کے لیے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جب تک فتح اور تباہی کی کوشش کرنے والے موجود تھے، کمانڈر رینالڈس اور گلیکٹک فیڈریشن کے بہادر مرد اور خواتین کائنات کے امن اور آزادی کے دفاع کے لیے تیار رہیں گے۔